الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقل ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ ہمارے ہاں سوال ایک بہت کیا جاتا ہے کہ جنات کو قید کرنے کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، بہت سارے لوگ اس پر بہت ساری آراء ہیں، ان کی بہت ساری رائے ہیں۔ کوئی کہتا جی فلاں عمل کرو اور جنات کو قید کر لو، جنات آپ کے حکم کے مطابق چلیں گے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہماری تربیت کیا کی ہے اس معاملے میں، پھر ہم آتے ہیں کہ جنات قید ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اور جو ہمیں عمل بتائے جاتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں، ایک ساتھی مجھے دکھا رہے تھے یوٹیوب پر کہ جی یہ دیکھیں لوگ کیسے کام کر رہے ہیں، سورہ جن کا عمل پڑھیں اور جنات کو قید کریں، جنات کو حاضر کریں، جنات کے ساتھ یہ کریں۔ وہ میرے بھائی سمجھو تو صحیح، معاملہ ہے کیا؟ ہمیں بتا دیا جاتا ہے، ہمیں لگا دیا جاتا ہے ایک چیز کی طرف، ایک معاملے کی طرف۔ دیکھیں جی جنات کو قید کر سکتے ہیں، جنات سے کام لے سکتے ہیں۔ بھئی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے جنات کو قید کرنے کی؟ اور مسائل بھی انہی کے بنتے ہیں جو اس طرح کے پنگوں میں پڑتے ہیں۔ ہم الحمدللہ شرعی علاج کرتے ہیں، ہمیں قرآن کی طاقت اللہ نے دی ہوئی ہے، ہم انسان ہیں، ہم جنات سے زیادہ طاقت رکھنے والے، ہم کیوں ان کو قید کریں یا ان سے مدد مانگیں؟ ہمارے پاس اللہ نے دی ہوئی طاقت ہمیں دی ہوئی ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہمارے اندر بنا دی گئیں، ڈال دی گئیں جی کہ جنات کو قید کریں اور اس طرح کی چیزیں، تو ان چیزوں کی طرف نہ جائیں۔ ہاں، جو عمل بتایا گیا کہ جی سورہ جن سے جنات کو قید کیا جاتا ہے، ان بندوں کو پتہ ہی نہیں سورہ جن میں ہے کیا، سورہ جن میں اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، اور چلے ہیں جنات کو قید کرنے، اور پھر بندے کو وہ لگا دیتے ہیں کسی کام پر۔ اچھا نہیں بھی جنات میں قید ہونا نہ ہونا وہ ایک الگ بات ہے۔ شیطان دیکھتا ہے کہ یہ کون سا عقیدہ لے کے، یہ کون سا جو ہے وہ اس کا مقصد ہے وہ کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے شیطان پھر اس کو ڈی ٹریک کر لیتا ہے، شیطان اس کو غلط رستے پہ چلا لیتا ہے۔ پڑھ رہا ہے چاہے قرآن ہی، لیکن وہ کیا کرے گا؟ شیطان آئے گا اور آ کر اس کو غلط ڈائریکشن میں لے جائے گا کہ دیکھو یہ دیکھو وہ فلاں تمہیں چیز نظر آ رہی، خود ہی شیطان سامنے کچھ بھی بن کے نظر آ جائے گا، کیا کر لو گے؟ وہ وقتی طور پہ آپ کو جو ہے وہ خوش بھی کر دے گا، لیکن وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کے ساتھ کھیلتا ہے۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ کہو میرے نبی آپ کہیں، سورۃ المؤمنون 97-98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ربی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ میرے نبی آپ فرمائیے، پناہ مانگو اللہ سے کہ شیطان کی شرارتوں سے اور اس کے حاضر ہونے سے۔ اور ہم نے الٹ چلنا شروع کر دیا، ہم نے جو ہے بالکل اس کے الٹ کام کرنے شروع کر دیے۔ بھئی کس چیز نے تمہیں اس معاملے میں لگا دیا؟ کس چیز نے تمہیں جو ہے وہ ان کاموں میں لگا دیا؟ ہم تو اہل توحید تھے، ہم تو جنات سے زیادہ طاقت رکھنے والے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم دعا پناہ مانگو کہ حاضر نہ ہو، اور تم کہہ رہے ہو نہیں جی ہم نے حاضر کرنے۔ اور پھر اسی طرح اب جنات سورہ جن میں کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعوت کا سارا سلسلہ بیان کیا کہ کس طرح وہ مسلمان ہوئے، کیسے جو ہے وہ آئے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جنوں کی قسموں کا بھی ذکر کیا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، کچھ مسلمون ہیں، کچھ قاسطون ہیں، کچھ سرکش ہیں، کچھ تابعدار ہیں، اور ان کی قسمیں بیان کر کے آگے اللہ نے انسان کو بھی بتایا ہے کہ تمہاری کتنی طاقت تھی، یہ سرکش کب سے ہوئے؟ یہ سرکش تو تب سے ہوئے جب تم نے ڈرنا شروع کیا، ورنہ ان کی کیا جرت تھی یہ سرکشی کرتے؟ اللہ تمہیں اس صورت میں بتا رہے ہیں کہ تمہاری طاقت کیا تھی اور جنوں کی طاقت کیا تھی۔ اور وہ جو چند بیٹھے ہوئے ہیں ویوز لینے کے لیے اور اس طرح کے کام کرنے کے لیے، وہ کیا کرتے ہیں جی دیکھیں جی ایک عمل تھمبنیل انہوں نے ایسا لگانا ہوتا ہے جو ہمارے مائنڈ کو سکون دے۔ مطلب ہم جو چاہتے ہیں نا کہ کوئی جن ہاتھ میں آ جائے، کچھ ایسا وہ انہوں نے وہ چیز لکھ دینی ہے اور الٹ پلٹ کوئی باتیں ادھر ادھر سے پکڑ کے لگا دینی ہے، اور آپ لوگوں نے بغیر تحقیق کے جو اللہ اور اس کے رسول نے کام سے منع کیا اس کام پر لگ جانا ہے، اور
اس کے بعد شیطان پھر آپ کے ساتھ کھیلتا ہے، پھر مسائل بنتے ہیں۔ میرے پاس بڑے ایسے معالجین آئے جنہوں نے اس طرح کے کام کیے، جنوں سے باتیں کرنے کا بڑا شوق تھا، جنوں کو حاضر کرنے کا بڑا شوق تھا، جنوں سے جو ہے وہ قید کرنے کا بڑا شوق تھا، ساری زندگی ہو گئی ان کی، گزر گئی ہے، پنگے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو بھائی اس رستے پہ جاتے کیوں ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے؟ ہاں، جو رستہ ہے کہ تم اپنی جو ہے وہ حفاظت کے لیے پڑھائی کرو، اپنے آپ کو بہتر کرو، اپنے آپ کو کور کرو۔ جب تم یہ کرو گے تو اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے یہ معاملات خود ہی خبر ہو جائیں گے، اس کی کوئی وہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے، اللہ سے مدد مانگو گے۔ یہ جن شیطان، اللہ تعالیٰ جو بندہ توحید والا ہوتا ہے، جو بندہ اللہ کے رستے پر چلنے والا ہوتا ہے، اللہ تو غیبی چیزوں کو غیبی طرف سے تمہاری مدد کے لیے لگا دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحابی ایک جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شریر جنات نے، اکیلے سفر کر رہے تھے، وہ اکیلے سفر کرنے کے حوالے سے کہ اکیلے سفر نہ کرو، کچھ شریر جنات اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے پیچھے لگ گئے کہ یہ بستی سے نکلے گا، ہم اس کو نقصان پہنچا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مسلمان جنات نے آ کے بتایا کہ وہ مسلمان جنات جو تابع دار تھے، انہوں نے ان شریر جنات کو ختم کر دیا جو ایک مسلمان انسان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ جب تم اللہ کے رستے پہ نکلو گے، جب تم توحید پر آ جاؤ گے، جب تم وہ کام کرو گے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، تو خود ہی میرا اللہ جو ہے وہ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دے گا، جنات کی ڈیوٹی لگا دے گا، وہ اس کا کام ہے۔ ہمارا جو کام ہے تابعداری کرنا، ہمارا جو کام ہے اس کے رستے پہ چلنا، وہ ہمارے ذمے۔ باقی معاملات اللہ توکلنا، ہم کہتے ہیں اللہ ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں، تو ہمیں بچا لے، اللہ بچا لیتے ہیں۔ اور اللہ کا اصول ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، توکل کرو گے میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ تو اس چیز کو لے کر چلیں، نہ کہ ان باتوں کی طرف جو ہمیں بظاہر بڑی اچھی نظر آتی ہیں لیکن اس کا نقصان اور مسائل جو ہیں وہ بڑی دیر تک رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاتلوہم يعذبهم اللہ بأیدیہم